أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراغ بمقدمه فدع عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاص بحقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صلوات جبر محمد عزیزان گرامی، ہماری مجلس ادا خدا اور رسول کی بارگاہ میں قبولیت کے شرف حاصل کرے اور یہ عزاداری ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ قرار پائے، اور خداوند عالم ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرمائے. آئیے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کریں اور ان توفیقات کی انہی سے درخواست کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات جبر محمد. عزیزان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی محبت اور نفرت کے بارے میں اور عادت اور عبادت کے بارے میں. محبت کا تقاضا یہ کہ انسان جب کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو جو چیزیں اس سے متعلق ہوتی ہیں ان کو بھی دوست اور عزیز رکھتا ہے. یہ بات ناممکن ہے کہ انسان کسی چیز کو چاہتا ہو اور اس کے آثار سے محبت نہ کرے. ماں اگر بچے کو چاہتی ہے تو بچے کی جو چیزیں ان کو بھی چاہتی ہے. یہ ناممکن ہے کہ ماں بچے سے پیار تو کرتی ہو لیکن بچے کے کپڑے کو اور بچے کی چیزوں کو عزیز نہ رکھتی ہو.
اور جو چیز کسی سے متعلق ہوتی ہے تو اس متعلق ہونے کے بعد اس کی عزت اور اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا. دیکھیے کپڑے تو بازار میں بہت ہیں، لیکن ماں ہر بچے ہر کپڑے کو پیار نہیں کرتی، صرف اس کپڑے کو پیار کرتی جو اس کے بچے کا ہوتا ہے. تو یہاں جو عزت کی جا رہی ہے، خیال رکھا جاتا ہے، کپڑے کا نہیں ہے، وہ اس نسبت کا ہے جو اس بچے اور کپڑے کے درمیان ہے. لہذا وہ اس کو حفاظت سے رکھتی ہے. کاپی کتاب قلم بہت ہیں، لیکن سب کی عزت نہیں ہوتی. لیکن جو کاپی یا کتاب اس کے بچے کی ہوتی ہے، ماں اس کو حفاظت سے رکھتی ہے. تو یہاں جو عزت ہے، جو قدر ہے، وہ کاپی قلم کی نہیں ہے، وہ اس نسبت کی ہے جس کاپی قلم کے درمیان اور بچے کے درمیان پائی جا رہی ہے. اور جتنی یہ محبت بڑھے گی اتنی یہ عزت و احترام بھی بڑھے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے. دیکھیں عزت اس نسبت کی ہوتی جو اس چیز کے درمیان اور بقیہ چیزوں کے درمیان پائی جاتی ہے. دنیا میں اینٹ پتھر بہت ہیں اور ایک سے ایک اچھے سے گھر بنے ہیں، لیکن ہم ہر گھر کا احترام تو نہیں کرتے. کس بنا پر اس میں اینٹیں لگی یا پتھر لگے ہیں. آج جو سارے کے سارے مسلمان مکے جا کر کے ایک چوکور عبادت کا طواف کرتے ہیں تو طواف اس بنا پر نہیں کرتے یہ پتھر کی بنی ہوئی یا چوکور ہے. احترام اس بنا پر کرتے ہیں یہ گھر اللہ کی طرف منسوب ہے. تو جب یہ گھر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا تو اس نسبت نے گھر کو عزت دے دی. دنیا میں بڑی سے بڑی عمارتیں بنی ہیں، قیمتی سے قیمتی عمارتیں بنی ہیں، لیکن ہر عمارت میں جانے کے لیے ضروری تھوڑی کہ آپ پاک ہو کر کے جائیے. لیکن آپ اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں ٹوٹی پھوٹی اینٹوں سے پرانی لکڑیوں سے جوڑ کر کے ایک مسجد بنا دیتے ہیں. وہ گھر جو ماربل کا بنا ہوا ہے اس میں کوئی آدمی ادب احترام سے نہیں آتا، لیکن یہ گھر جو ٹوٹی پھوٹی لکڑیوں سے بنا ہے اس میں آدمی احترام سے آتا ہے. تو یہ احترام کہاں سے پیدا ہوا؟ احترام اس نسبت سے پیدا ہوا جو مسجد اور اللہ کے درمیان ہے. جب تک یہ زمین آپ کی تھی آپ کو اختیار تھا جس کو چاہے آنے دیں اور جس کو چاہے نہ آنے دیں. اس میں چاہے سوئیں چاہے لیٹیں چاہے بات کریں جو دل چاہے کریں، آپ کی زمین تھی. لیکن آپ نے جب یہ زمین اللہ کے نام منسوب کر دی کہ یہ زمین مسجد کی ہو گئی ہے تو ملکیت آپ کی ہو، لیکن اب آپ اس میں آپ سو نہیں سکتے. اب آپ اس میں نجاست لا نہیں سکتے. کیوں؟ مسئلہ زمین کا نہیں، مسئلہ اس نسبت کا ہے. تو جیسے جیسے نسبت بدلتی ہے ویسے ویسے حکم بھی بدلتا ہے.
جب تک آپ کی زمین تھی آپ جو دل چاہتے کرتے، چاہے بیچتے، چاہے سوتے، چاہے جاگتے، لیکن جب یہ زمین اللہ کی ہو گئی تو حکم وہ چلے گا جو اللہ کا ہے، آپ کا نہیں چلے گا۔ یہ ساری دنیا کا قاعدہ ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، نسبت کی بنا پر احترام بڑھ جاتا ہے، نسبت کی بنا پر عزت بڑھ جاتی ہے، بات ہوتی نہیں ہوتی۔ تو اگر ایک مولا آگے تشریف لائیں، صلوات پر محمد اور آل محمد، بلند آواز سے صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ بس وقت سے فائدہ اٹھا کے 2-3 اعلان آپ سماعت فرما لیں، وہ اچھا ہے۔ ایک آج رات میں ٹھیک 12 بجے زیب پیلس میں ایک مجلس اعزا برپا ہوگی، جس میں مولانا عابد بالگرامی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور کل عاشور کے دن 1:30 بجے پکنک کاٹیج کے سامنے سے جلوس اعزا برآمد ہوگا، اور اس کا کل یہاں 11:30 بجے دن میں اعمال عاشور بجا لائے جائیں گے۔ اس کے بعد نماز ظہرین ہوگی، پھر مجلس ہوگی، اور پھر فاقہ شکنی ہوگی، اور شام کو نماز مغربین جماعت کے ساتھ ہوگی، اور نماز کے بعد پھر مجلس شام غریباں برپا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ان چیول کلاس میں متولی افراد نے قرآنی تعلیم کا مدرسہ بھی کھولا ہے، لہذا آپ حضرات اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے رفیق بھائی، امیر بھائی وغیرہ سے رابطہ قائم کر کے اپنے بچوں کو قرآن سے آشنا کرا سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیں پر محمد اور آل محمد۔ تو نسبت دینے سے عزت بھی بڑھ جاتی ہے، احترام بھی بڑھتا ہے۔ دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو مسجد کی عزت اس بنا پر کرتی کہ کرتا ہے مٹی اس کی اچھی ہے، یا مسجد کی عزت اس بنا پر کرتا ہے کہ اس میں سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، یا مسجد کی عزت اس بنا پر کرتا ہے کہ اس میں بہت عمدہ قسم کے قالین بچھی ہوئی ہے۔ تو عزت نہ اس کی بیوٹی کی بنا پر ہے، نہ اس کی قیمت کی بنا پر ہے، نہ اس میں لگے ہوئے سامان کی بنا پر ہے۔ عزت اس نسبت کی بنا پر ہے جو اس زمین کو اللہ سے حاصل ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، تو جب اس نسبت کی بنا پر حاصل ہے تو جو چیز جس سے منسوب ہوگی وہ آدمی جتنا بڑا ہوگا اتنی اس کی عزت بڑھتی جائے گی، جتنا وہ بڑا ہوگا اتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم جو علم کا احترام کرتے ہیں، یہ احترام اس بنا پر نہیں کرتے اس میں لکڑی لگی ہے، اس بنا پر نہیں کرتے اس میں کپڑا لگا ہے، اس بنا پر احترام کرتے ہیں یہ علم حضرت عباس سے منسوب ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیے کہ صاحب یہ جو زری آپ نکالتے ہیں، یہ تعزیہ نکالتے ہیں، یہ تو حسین کے روضے کی شبیہ نہیں ہے، یہ تعزیہ تو امام حسین کے روضے کی شبیہ نہیں ہے۔ اگر اس روضے کی شبیہ ہوتا تو ٹھیک تھا۔ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، دنیا میں مسجدیں بنتی ہیں، کیا ساری مسجدیں خانہ کعبہ کی طرح ہیں؟ دنیا میں جتنی مسجدیں بنتی ہیں سب کا نقشہ کیا خانہ کعبہ کی طرح ہیں؟ مسجد حرام میں بیچ میں خانہ کعبہ ہے، دنیا کی کس مسجد میں بیچ میں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے؟ تو اب یہ لے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، مسئلہ اس طرح ہونا نہیں ہے، مسئلہ نسبت کا ہے، مسئلہ تعزیہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ تعزیہ منسوب کس سے ہے؟ تو جس سے منسوب ہے اگر وہ محترم ہے تو یہ چیز بھی محترم ہو جائے گی،
اور ہم اس کا احترام کریں گے تو یہ احترام تعزیہ کا نہیں کہلائے گا، تو احترام اس ذات کا کہلائے گا جس کی طرف یہ تعزیہ منسوب ہے۔ اگر ہم مسجد کا احترام کریں گے تو احترام مسجد نہیں، احترام خدا ہے، اور اگر ہم مسجد کی توہین کریں گے یہ توہین مسجد نہیں، توہین خدا ہے۔ آپ غور کریں کہ دنیا میں کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر وہ پیرہن رکھا ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، تو یہ نسبت ہی کی بنا پر تو محترم ہے۔ تو اب مسئلہ یہ کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی ہے محبت، اور یہ محبت اللہ نے رکھی ہے، تو ہر وہ چیز جو اہل بیت سے منسوب نظر آتی ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہم احترام نہ کپڑے کا کرتے ہیں، نہ چاندی سونے کا کرتے ہیں، نہ لکڑی کا کرتے ہیں، ہم احترام اس نسبت کا کرتے ہیں جو ان چیزوں کو حسین سے حاصل ہے۔ اور حسین کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے احترام کیا ہے۔ آپ بتائیں یہ احترام نہیں تو کیا ہے؟ اور رسول نے اتنا احترام کیا جتنا کوئی نہیں کرتا۔ ہر آدمی جب نماز پڑھتا ہے اگر بچہ بیچ میں آ جائے تو آدمی کہتا ہے ہٹا دو میری نماز میں خلل ہو رہا ہے، نماز ٹوٹ رہی ہے۔ لیکن جب حسین رسول کے پشت پر آئے تو رسول نے نماز کو طول دیا یا نہیں دیا؟ اور یہاں پر غور کریں، بات آپ کے ذہن عالی میں رہ جائے تو دیکھیے نماز کا کمال یہ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز اتنی ہی قبول ہوگی جتنی دیر توجہ ہماری نماز میں خدا کی طرف ہوگی۔ بات یاد ہے نا آپ کو؟ ہماری نماز اتنا ہی قبول ہوگی جتنی دیر ہماری توجہ خدا کی طرف ہوگی، اور جتنی دیر ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے اتنا حصہ قبول نہیں ہوگا۔ ہماری نماز کو چھوڑ دیجئے، لیکن آپ غور کریں، کیا کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی ایک نماز ایسی ہو جس میں رسول کی توجہ ایک سیکنڈ کے لیے بلکہ پوائنٹ سیکنڈ کے لیے بھی پوائنٹ کے لیے بھی خدا سے ہٹی ہو؟ دنیا کا کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ نے کوئی نماز پڑھی ہو اور جس نماز میں پوائنٹ میں بھی رسول اللہ کی توجہ اللہ سے ہٹی ہو؟ کیونکہ اگر رسول خود اپنی توجہ اللہ کی طرف نہیں رکھ سکے تو لوگوں کو دعوت کیا دیں گے؟ ایک بات یہ، دوسری بات قرآن کیا کہتا ہے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی کلام ہی نہیں کرتے، یہ بس وہ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ قرآن ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت وما رمیت ولکن اللہ رما۔ اے پیغمبر یہ تیر آپ نے نہیں چلائے ہیں، یہ تیر اللہ نے چلائے ہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر یہ لوگ جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں۔ تفصیلات میں جانا نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر آپ جو فرما رہے ہیں وہ خدا فرما رہا ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ خدا کر رہا ہے، اور جب خدا کر رہا ہے تو کسی مسلمان کو خدا کے کام کی مخالفت کا حق نہیں ہے۔ آپ بات کو توجہ سے سنیں،
پیغمبر جو کچھ کر رہے ہیں یہ وحی الہی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں وہ حکم پروردگار ہے، اور پیغمبر کی توجہ ایک پوائنٹ کے لیے بھی، سیکنڈ کے لیے بھی خدا کی طرف سے ہٹ نہیں سکتی۔ اب آپ خود جب ہٹ نہیں سکتی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جب حسین نماز کے عالم میں رسول اللہ کی پیٹھ پر آئے تو رسول کی توجہ حسین کی طرف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ رسول کی توجہ حسین کی طرف ہوئی یا نہ ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو سجدہ طول کیسے دیا گیا؟ اگر رسول کو احساس ہی نہیں تھا کہ میری پیٹھ پر کوئی بیٹھا ہے تو سجدہ آگے کیوں بڑھا؟ یہ سجدہ آگے بڑھنا بتا رہا ہے کہ رسول کو احساس ہے میری پیٹھ پر کوئی بیٹھا ہے۔ اب رسول کی توجہ جو حسین کی طرف ہو رہی ہے تو آپ غور کریں ایک جملہ آپ کے، یہ حسین کی طرف توجہ نہیں ہے بلکہ گویا رسول عبادت میں عبادت کر رہے ہیں کہ اگر نماز میں رسول کی توجہ حسین کی طرف ہو جائے تو یہ توجہ غیر خدا کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ توجہ حسین کی طرف ہے جو دین خدا کا بچانے والا ہے۔ یعنی یہ توجہ نماز کو باطل نہیں کرتی بلکہ نماز کے درجے کو بڑھا دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے سامنے سجدگاہ رکھتے ہیں تاکہ رسول کی سنت کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز میں حسین کی بھی یاد آتی رہے۔ لہذا ذکر حسین ذکر خدا سے الگ نہیں ہے، یاد حسین یاد خدا سے الگ نہیں ہے۔ اور قرآن نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونِ عمل ہے۔ تو ہم نے دیکھا رسول اللہ نے حسین کو اپنے کاندھے پر سوار کیا، تو کل حسین تھے رسول کاندھے پر سوار کر رہے تھے، آج حسین نہیں ہے، حسین کا تعزیہ ہے تو ہم اس کو کاندھے پر سوار کرتے ہیں۔ کل حسین تھے رسول اپنے کاندھے پر سوار کر رہے ہیں، آج حسین نے، حسین کا علم ہے، ہم اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں۔ مسئلہ نسبت کا ہے، یہ نسبت جتنی زیادہ عزیز ہوگی اتنا ہی ہمارے دل میں احترام بڑھے گا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں پرانے زمانے میں کچھ چیزیں ہوا کرتی تھیں جو دھیرے دھیرے روشن فکری کی بنا پر چلی گئی ہیں اور ہم اس کو ماڈرنائز سمجھتے ہیں۔ یہ ماڈرنائز نہیں ہے، کام ہے الگ۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب ہمارے گھروں میں نیاز ہوتی تھی تو ہم اس چوکی کو، اس جگہ کو پاک کرتے تھے جہاں نیاز دینے والی ہوتی تھی، ان برتنوں کو پاک کرتے تھے جس میں نیاز ہوتی تھی، اس پانی کا احترام کرتے تھے جس میں نیاز ہوتی تھی۔ اب ہم لوگ کہیں نہیں صاحب یہ کیا ہوتا ہے، پاک تو پاک ہوتا ہے۔ ارے بھیا پاکیزگی کا مسئلہ نہیں، بس نسبت کے احترام کا ہے۔ اور اس بنا پر ہمارے گھروں میں برکتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو ہمیں ان نسبتوں کا احترام کرنا چاہیے، تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ آپ دیکھیں شب عاشورہ میں کچھ باتیں آپ کو حسین کے تعلق سے عرض کرنا کہ کپڑے کا احترام نہیں ہے، اس نسبت کا احترام ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں آئے تو وہ امامہ پہنا جو رسول کا امامہ تھا، وہ لباس پہنا جو رسول اللہ کا لباس تھا۔ یہ احترام اس کے کپڑے کی بنا پر نہیں تھا،
یہ احترام اس نسبت کی بنا پر تھا جو رسول اللہ کو اس کپڑے سے حاصل تھی. اور آپ غور فرمائیں کہ حسین نے جو تعلیمات دی ہیں، مجھے آپ کا تھوڑا سا وقت آج اس تعلق سے لینا ہے کہ دیکھیں امام حسین نے کارنامے کیا کیا انجام دیے ہیں، اور اتنی بڑی قربانی ایسی نہیں دے دی ہے. اور حسین نے جو قربانی دی ہے یہ کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں دی کہ معاذ اللہ میدان کربلا میں آ گئے اور اب کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے تو چلو قربانی دے دیں. ایسا نہیں تھا. حسین نے اپنی ہر قربانی اپنے اختیار سے دی ہے، اور حسین نے ہر مصیبت اپنے اختیار سے برداشت کی. یہ مصیبت اس لیے برداشت نہیں کہ ان پر کوئی نہیں تھا چلو کیا کریں تو اچھا طریقہ ہے مصیبت بننا، ایسا نہیں ہے. امام حسین کی مدد کے لیے فرشتے آئے، کہا مجھے نہیں چاہیے. جنات آئے، کہا نہیں چاہیے. زمین نے کہا نہیں چاہیے. آسمان نے کہا نہیں چاہیے. زمین نے امام حسین سے اگر آپ کہیے تو میں پھٹ جاؤں لشکر کو اپنے میں سما لوں، کہا نہیں. آسمان نے کہا میں مجھ پر عذاب نازل کروں، کہا نہیں. فرشتوں نے کہا یہ دشمن ہے ہم ان کو ختم کر ڈالیں، کہا نہیں. جناتوں نے کہا ہم آپ کی مدد کو آئے، کہا نہیں. میں مصیبت اپنے اختیار سے برداشت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے دین بچانا ہے. اور یہ جو لوگ میرے سامنے موجود ہیں میں ان کی زندگی چاہتا ہوں، ان کی موت نہیں چاہتا. اور اگر مجھے ان کو مارنا ہی ہو، ان کی جان ہی لینا ہو تو میں تمہاری مدد کیوں مانگوں؟ میں ایک اشارہ کروں گا یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. میں امام وقت ہوں، کائنات کی ہر چیز میرے قبضے میں ہے. حسین اگر ایک اشارہ کرتے تو کوئی آدمی زندہ نظر نہ آتا، لیکن اب میں حسین فرمایا دیکھو میں اختیار سے وہ کام کروں گا، مجھے معجزہ نہیں دکھانا ہے، مجھے اپنی منزل صبر دکھانا ہے. دیکھو انسان کہاں تک جا سکتا. اور آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ چلیں. بات محبت کی ہو رہی تھی. حسین کے دل میں خدا کی محبت تھی تو حسین نے خدا کی راہ میں کیا کیا لٹایا. اگر ہم حسین کے درس سے یہی چیز سیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے کیا 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 حسین نے. سب چیز عزیز ہے لیکن خدا کے مقابلے میں کچھ عزیز نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے ماں باپ عزیز ہوتے ہیں اور ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ قبریں عزیز ہوتی ہیں جس میں وہ دفن ہوتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں جو فی الحال کینیڈا وغیرہ میں کہیں رہتے ہیں، ایک زمانے میں ہندوستان میں رہتے تھے. ان کے والد کا انتقال بنگلور میں ہوا. وہ کینیڈا سے صرف اس لیے ہندوستان ہے کہ والد کی قبر پر فاتحہ پڑھ سکیں. تو انسان کو عزیز ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو رسول کو وہ حسین کو وہ مدینہ عزیز تھا جس میں رسول حسین کی آنکھ کھلی. وہ مسجد عزیز تھی جس میں رسول نے نماز پڑھائی. وہ گھر عزیز تھا جس میں علی و فاطمہ رہتے تھے. وہ جگہ عزیز تھی جہاں پر فرشتے نازل ہوتے تھے. اسی لیے آپ نے مکے میں کسی سے فرمایا اگر تیری ملاقات مجھ سے مدینے میں ہوئی ہوتی
تو میں اپنے گھروں میں وہ جگہ دکھاتا جہاں فرشتوں کے قدموں کے نشانات ہیں. لیکن حسین نے اللہ کی محبت میں نانا کی قبر چھوڑ دی, ماں کا مزار چھوڑ دیا, بھائی کی لہر چھوڑ دی, اپنا گھر چھوڑ دیا, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, اپنی نانی کو چھوڑ دیا, یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو بھی چھوڑ دیا. پروردگار یہ ساری چیزیں عزیز ہیں لیکن تیرے مقابلے پر نہیں. اگر تو اس بات سے خوش ہے کہ میں مدینہ چھوڑ دوں تو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اور آدمی چھوڑ کر کے آسانی کی طرف نہیں جا رہا, سختیوں کی طرف جا رہا ہے. مکے آئے جو اللہ کا گھر تھا جہاں حسین 25 سے زیادہ مرتبہ پیدل حج کر چکے تھے, اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ حج مکمل ہو جائے. اور امام حسین نے حج کا احرام باندھ لیا, اور 8 ذی الحجہ کو حسین مکے سے نکل کے منی جا رہے تھے تاکہ منی سے عرفات جائیں, حج مکمل کریں. لیکن مرضی خدا یہ تھی, حسین تمہیں مکہ چھوڑنا ہے. تو حسین نے اللہ کی محبت میں حج کو عمرے سے بدلا. حسین نے یہ نہیں کہ پروردگار اتنے دن آ چکا, 2-3 دن کا مسئلہ اور حج کر لوں. دیکھیے عادت اور عبادت میں فرق یہاں سے ہوتا ہے. حسین حج عادت کے مطابق نہیں کر رہے تھے, حسین حج عبادت کے مطابق کر رہے تھے. عبادت نام ہے حکم خدا کے بجا لانے کا. حسین نے دیکھا اس وقت حکم خدا یہ کہ حج کو عمرے سے بدل دیا جائے, تو مجھے اپنی عادت پر نہیں چلنا, حکم خدا پر چلنا ہے. حسین نے حج کو عمرے سے بدلا تو یہ محبت تھی دل سے, وہ بھی نکال دی. اور آگے بڑھیں. حسین کیا کیا چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں. بیٹا عزیز ہوتا ہے, بھائی عزیز ہوتا ہے, بہنیں عزیز ہوتی ہیں, بیٹیاں عزیز ہوتی ہیں. انسان پیسے کو چاہتا ہے لیکن اولاد کو پیسے سے زیادہ چاہتا ہے, اور اپنی جان سے زیادہ اولاد کو عزیز رکھتا ہے. لیکن حسین نے جو کچھ تھا خدا کی راہ میں, پروردگار مجھے تیرے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. یہ میرا بیٹا علی اکبر شبیہ رسول ہے, رسول جیسا ہے, لیکن اگر تیری محبت کی بات آ جائے تو میں اکبر کو اپنے ہاتھوں سے میدان میں بھیجوں گا. پروردگار یہ میرا بھائی عباس میرے بابا کی نشانی ہے, میرے دل کی ڈھارس ہے, نہ صرف میرے دل کی ڈھارس ہے, پورے اہل حرم کی دل کی ڈھارس ہے. کیونکہ جب تک اہل حرم عباس کے پرچم کو دیکھتے تھے دل مطمئن تھا کہ پرچم سلامت ہے. یتیموں کو ڈھارس تھی, میرا مولا سلامت ہے. بیواؤں کو اعتماد تھا, عباس سلامت ہے. لیکن پروردگار اگر تیری محبت اس بات پر موقوف ہے میں اس بھائی کو قربان کروں تو میں اپنے جیتے جاتے بھائی کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. میری کمر ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے, مجھے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے تو ہو, دشمن مجھے تانا دیتے ہیں تو دیں, میرا لشکر اجڑ جائے تو اجڑ جائے,
لیکن پروردگار تیری محبت میں میں عباس کو بھی قربان کروں. عزیزو ایک جملہ آپ سے عرض کروں, یہ سب قربانیاں عظیم ہیں, لیکن عربوں میں جہاں جنگ ہوتی تھی وہاں یہ تصور ہوتا تھا جب جنگ ہوگی تو جوان کام آئیں گے, بڑے کام آئیں گے, تو ہمیشہ جنگ میں جوانوں کو بھیجا جاتا تھا, بڑوں کو بھیجا جاتا تھا. عرب تاریخ میں یہ جملہ نہیں ملتا, میں نے کسی سے نہیں سنا کہ کسی نے جنگ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو پیش کیا ہو. عربوں میں جنگیں ہوئی ہیں, بڑے بڑے بہادر میدان میں آئے ہیں, لیکن حسین نے کہا میرا یہ 6 مہینے کا بچہ مجھے بہت عزیز ہے, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ ماں کے دل کا سہارا ہے, اس سے رباب کو تسکین ہے. لیکن پروردگار اگر تیری محبت میں یہ قربان کرنا پڑے تو سب تو اپنے پیروں پر جائیں گے, میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کے تیری بارگاہ میں آؤں گا. عزیزوں یہ سن لینا آسان ہے, لیکن غور کرے حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے ہوں گے تو کیسے لے کے آئے ہوں گے, اور اس 6 مہینے کے بچے کو جب دھوپ میں لے کے آئے ہوں گے, اور یہ بچہ بڑا عظیم ہے. عزیزوں روایتیں ملتی ہیں حسین کی یہ جو قربانی علی اصغر کی قربانی ہے یہ بڑی عظیم قربانی ہے. جب حسین اس 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے تھے اور جب اس بچے کے گلے پر تیر لگا ہے تو 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کے گلے سے کتنا خون گرا ہوگا. لیکن حسین نے وہ خون اپنے چلوں میں لے لیا اور ایک قطرہ خون بھی زمین پر آنے نہ دیا. علماء نے جملہ لکھا ہے یہ اصغر معصوم کا خون تھا, اگر یہ خون زمین پر گر جاتا تو جو لوگ وہاں موجود تھے تباہ ہو جاتے. میں کہتا ہوں اللہ حسین, اللہ نے تم کو کتنا بڑا دل دیا ہے کہ جو لوگ تمہارے بچے کو ذبح کر رہے ہیں تم ان کی ہلاکت نہیں چاہتے. حسین نے وہ خون آسمان کی طرف پھینک کے بتایا دیکھو یہ خون اتنا عظیم ہے کہ سب کا خون تو زمین پر گر سکتا ہے لیکن میرے اصغر کا خون زمین پر گر نہیں سکتا. میں اس خون کو آسمان کی طرف پھینکوں گا. اور عزیزو یہ بچہ کتنا عزیز ہے, بس جملہ سنیں اور آپ کی زحمتیں دھیرے دھیرے تمام. سارے لوگ زمین میں دفن ہیں, علی اکبر کا جنازہ زمین میں دفن ہے, عباس کی میت زمین میں دفن ہے, آل محمد کے جنازے زمین میں دفن ہیں, یہاں تک کہ خود حسین کے لاشا زمین میں دفن ہے. لیکن علماء پڑھتے ہیں کہ علی اصغر کو حسین نے زمین میں دفن نہیں کیا بلکہ جب علی اصغر کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو کہا یہ میرا بچہ, اس کو میرے سینے پر سلا دو. تو سارے لوگ تو زمین پر دفن ہیں لیکن علی اصغر کی قبر حسین کا سینہ ہے. حسین اس بچے کو اتنا چاہتے تھے, ارے یہ بچہ مرنے کے بعد بھی میرے کلیجے سے جدا نہ ہونے پائے.
اجرکم علی اللہ. یہ کتنی بڑی قربانی ہے جو حسین دے رہے ہیں. کہ یہ بچہ بھی قربان, کیا بہنیں عزیز ہیں, زہرا کی بیٹیاں عزیز ہیں, ان کی چادریں عزیز ہیں. کہ پروردگار تیری محبت میں یہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. زینب کا سر کھلتا ہے تو کھل جائے لیکن تیری رضا حاصل ہو جائے. میں نے سکینہ کو بڑی محنتوں سے پالا ہے, میں رات بغیر اس کے سو نہیں پاتا تھا, اور یہ باپ اور بیٹی میں اتنی محبت تھی کہ آپ نے سنا ہوگا, سنیں گے کہ جب شام غریمہ آئی ہے تو بیٹی جب باپ کو تلاش کرنے نکلی تو کٹی ہوئی گردن نے سکینہ کو بلایا, میری لال میری طرف آ جا. تو جو باپ اپنی بیٹی کو کتنا چاہتا ہو, اس باپ نے خدا سے پروردگار اگر میری بیٹی کو تماچے لگتے ہیں تو لگے, مجھے یہ گوارا ہے, لیکن تیری محبت میں اس کو بھی قربان کر دوں گا. حسین نے بیٹیاں بھی قربان کر دی, خیمے بھی قربان کر دیے. پروردگار پانی ہر ایک کی زندگی ہے, تیری محبت میں پانی بھی نہیں پیوں گا. کھانا ہر ایک کو عزیز ہے, پروردگار میں بھوکا رہوں گا, کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. بس جملہ سنیں اور بات دھیرے دھیرے میں تمام کروں. عزادارو, آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں, شب عاشور ہے. آئیے آپ کو تھوڑی دیر میں کربلا لے چلوں, اور آپ اس مجلس سے وہ درس لے کے جائیں جو حسین دینا چاہتے ہیں. آج یہاں سب موجود ہیں, لیکن ہم میں کسی کو یہ یقین نہیں کہ ہم کل مر جائیں گے. لیکن شب عاشور کربلا میں جتنے تھے سب کو یقین تھا کل ہم شہید ہو جائیں گے. اور یہ رات کربلا کے شہیدوں نے باتوں میں نہیں گزاری, یہ رات کربلا کے شہیدوں نے عبادت میں گزاری. بس ایک واقعہ آپ سنیں اور اندازہ لگائیں ہمیں کرنا کیا ہے اور ہمیں حسین سے سبق کیا لینا ہے. کہ جب رات آئی اور حسین اپنے اصحاب کی ذمہ داریاں بتا کے چلے گئے تو حسین خیمے سے نکلے اور بقیہ خیموں کا طواف کرنے لگے. راوی کہتا ہے کہ جیسے میں نے دیکھا حسین خیمے سے نکلے ہیں اور حسین اکیلے جا رہے ہیں, میرے دل میں عجب سا ہول آیا. میں باہر نکل آیا, کہا مولا میں آپ کو اکیلے نہیں چھوڑوں گا. میں حسین کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تاکہ کوئی حسین پر حملہ نہ کرنے پائے, کوئی حسین کو آنچ نہ پہنچانے پائے, کوئی حسین کو تکلیف نہ دینے پائے. عزیزوں, میں اس مقام پر رک کے ایک جملہ کہوں گا. یہ کربلا میں اصحاب حسینی تھے کہ جن کی نظر صرف ایک بات پر تھی کہ جب تک ہم زندہ ہیں میرے امام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, میرے امام کو کوئی غضب نہ پہنچے, میرے امام کو کوئی صدمہ نہ پہنچے. عزیزو, آج ہم بھی ایک امام رکھتے ہیں, وہ غیبت کے پردے میں امام موجود ہیں. آج کی رات ہم بھی خدا سے عہد کریں, پروردگار جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک امام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے, اس وقت تک امام کو کوئی ایذا نہیں پہنچنے دیں گے. ہر وقت اپنے امام کو دل سے یاد رکھیں گے. عزادارو, حسین آگے آگے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے ہلال جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہلال کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی. حسین نے پلٹ کے پوچھا کون آ رہا ہے؟ کہا میں ہلال ہوں. کہا کیوں چلے آئے رات میں؟ کہا مولا اکیلے میں آپ کو چلتے ہوئے دیکھا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرا امام اکیلے چلا ہے. میں آپ کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو میں آپ کی حفاظت کر سکوں. عزاداروں, حسین نے بڑھ کر کے ہلال کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. نہ معلوم یہ کون سی معراج تھی کہ صحابی کا ہاتھ امام کے ہاتھوں میں تھا اور امام ہاتھ پکڑے ہوئے خیمے کے گرد گھوم رہے تھے. ایک مرتبہ حسین اس خیمے کے پاس پہنچے جو زینب کا خیمہ تھا.
جو زینب کے خیمہ تھا، حسین زینب کے خیمے کے قریب پہنچے، زینب سے بات چیت ہوئی، زینب نے عجب جملہ کہا، اے بھیا کل شہادت کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہے، کل میدان جنگ میں جان دینے کا دن ہے، اے بھیا آپ نے اپنے صحابیوں کو آزما لیا ہے، اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، ایسا نہ ہو کہ جیسے بابا کے صحابیوں نے ان کو چھوڑ دیا، بھائی کے صحابیوں نے ان کو چھوڑ دیا، یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ حسین نے آواز دی، نہیں بہن میں نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، کوئی مجھے چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ یہ جملے زینب کی زبان مبارک سے نکلے، ہلال نے جیسے یہ جملہ سنا دوڑے دوڑے آئے، اس خیمے کے پاس آئے جہاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آواز دی تم لوگ کیا خیمے میں بیٹھے ہو؟ زینب کو، ثانیہ زہرا کو تمہاری وفا پر اعتماد نہیں ہے؟ ارے زینب سے میں نے پوچھتے سنا ہے، اے بھیا کیا تم نے اپنے صاحب کا امتحان لے لیا؟ بس یہ سننا تھا کہ خصاب خیمے سے باہر نکل آئے، تلواریں نیام سے باہر نکالی، پوچھا کیا حملہ ہو گیا؟ کہ حملہ تو نہیں ہوا، لیکن ثانیہ زہرا کو یہ کہتے ہوئے سنا، عزیزوں بس جملہ ملتا ہے، یہ سننا تھا اصحاب اپنی نیام سے تلوار نکال کے باہر آ گئے اور زینب کے خیمے کے پاس آئے، تلواریں گردن پر رکھ کے کہنے لگی، اے ثانیہ زہرا اگر آپ کو ہماری وفا پر اعتماد نہیں ہے تو اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ لیتے ہیں۔ حسین نے بھروسہ دلایا، زینب نے دعائیں دیں، اصحاب واپس چلے گئے۔ بس میں اتنا جملہ کو، اے اصحابیو، اے حسین کے انصاروں، یہ شب عاشور ہے کہ زینب کی ایک آواز پر اتنے لوگ جمع ہو گئے۔ کل جب شام غریبہ آئے گی اور زینب اکیلی ہوگی تو زینب کی آواز پر لبیک کہنے والا کون ہوگا؟ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں رات گزر گئی، صبح آئی، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اس محبت میں حسین نے سب کچھ دے دیا، کچھ اپنے پاس نہ چھوڑا۔ آخر میں وہ سینہ سن سکیں گے تو غور سے سنیں، مصائب کے جملے ہیں، امام زمانہ کو پرسا دیں کہ وہ سینہ جس میں محبت ہوتی ہے، جس سے دل دھڑکتا ہے، کہا پر حسین نے کہا پروردگار یہ سینہ بھی تیرے حوالے، میں سینے کو بھی اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا۔ روایتیں کہتی علماء نے بیان کیا کہ پیاسے تو کربلا کے میدان میں سبھی تھے، لیکن جتنا حسین پیاسے تھے اتنا کوئی پیاسا نہیں تھا، جتنا حسین پیاسے تھے اتنا کوئی پیاسا نہ تھا۔ کہتے ہیں پیاس 3 چیزوں سے بڑھتی ہے، ایک غم اٹھانے سے، ایک دھوپ میں چلنے سے، اور ایک خون کے بہ جانے سے۔ جتنا خون بہتا ہے اتنی پیاس بڑھتی ہے، اس لیے جب کوئی زخمی ہوتا ہے نا تو فوراً اس کو پانی پلاتے ہیں، لیکن کربلا میں یہ تینوں چیزیں حسین کے لیے معراج پر تھیں۔ غم کا عالم تو یہ تھا، عباس کا غم، علی اکبر کا غم، اون محمد کا غم، قاسم کا غم۔ کون سا غم تھا جو حسین کے پاس نہ تھا؟ اور گرمی کا عالم یہ تھا کہ جو دانہ ڈالا جاتا تھا جو بھول جاتا تھا، اور خون کا عالم یہ تھا حسین کا کوئی بدن سلامت نہیں تھا جہاں سے خون نہ نکلنا ہو۔ تو جو اتنی زیادہ پیاس ہو وہ کتنا پیاسا ہوگا؟ کہتے پیاس کا اثر حسین کے 3 جگہوں پر ہوا۔ سن سکے تو سنیں، پیاس کا اثر 3 جگہوں پر ہوا۔ پہلا اثر حسین کی آنکھوں پر ہوا، اثر یہ تھا کہ جب نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے تو دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ دوسرا اثر حسین کی زبان پر ہوا کہ زبان سوکھ گئی تھی، جب بات کرتے تھے تو لکنت ہوتی تھی۔ اور تیسرا اثر حسین کے سینے پر ہوا۔ میں کیسے بیان کروں یہ اثر کیسے ہوا؟ عزاداروں لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی زمین میں پانی بھر دیا جائے اور وہ زمین پانی کو پینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد سوکھ جائے تو زمین جب سوکھ جاتی ہے تو جگہ جگہ سے زمین پھٹ جاتی ہے۔ کہتے پیاس کا اثر یہ تھا کہ حسین کا سینہ جگہ جگہ سے شگافتہ ہو گیا تھا۔ عزادار
مارو. اور اس کے بعد یہ سینہ وہ تھا جو حسین خدا کی بارگاہ میں دینا چاہتے تھے. بس آخری فقرے سنیں. راوی کہتا کہ میں نے دیکھا حسین زینے فرس پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ لعین نے حسین کے سینے کا نشانہ لگا کر کے ایک تیر حسین کے سینے پر لگایا. اب جو تیر حسین کے سینے پر آ کے لگا, حسین نے یہ تیر آگے سے کھینچنا چاہا, لیکن جب یہ تیر آگے سے نکلا تو زہرا کا لال ایک مرتبہ زینے فرس پر جھکا اور زین فرس پر جھکا اور تیر کے ایک سرے کو زین پر رکھا اور دھیرے دھیرے اپنے شانے کو اپنے سینے کو جنبش دی. عزیز و جنبش دینے کا ذرا وہ تیر جو سامنے سے لگا تھا وہ حسین کے پیچھے سے نکل گیا. تیر تو پیچھے سے نکل گیا, خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈالی, بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ کہہ کے حسین زمین پر آنے لگے. میرا دل چاہتا اے رسول اللہ آپ کا بیٹا گر رہا ہے, یا رسول اللہ فریاد آؤ اور اپنے حسین کو بچا لو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین یا حسین یا حسین.